الحمد لله القائل قل لئن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. وقال في حديث آخر لتلميذه البار المطيع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالأترجح عليه مريحا وموكلا. صدر محترم وضيفنا المكرم حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، استاد شعبہ تجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند، و مہمانان عظام، ائمہ و علماء کرام، نیز دیگر مختلف کمیونٹیز اور اداروں سے تعلق رکھنے والے مقتدر اور قابل احترام شخصیات، آج ہمارے لیے سعادت و شادمانی کا موقع ہے کہ ہم دوحہ قطر کی مقدس اور پرامن سرزمین پر آج بتاریخ 14 ربیع الثانی 1446 ہجری مطابق 17 اکتوبر 2024 عیسوی بروز جمعرات کو استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب، استاد شعبہ تجوید و قراءت جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند الہند کی دوحہ قطر مبارک اور خوشگوار آمد کے موقع پر یہ عظیم الشان استقبالیہ پروگرام اور محفل حسن قراءت و حمد و نعت منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہم کو یہ شاندار موقع عنایت فرمایا ہے۔ فاللہم لک الحمد و لک الشکر علی هذه المنت والنعمہ۔ سامعین ذی وقار، اس حسین موقع پر میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے ان اشعار کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مہمان کو، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مہمان کو، مرحبا صد مرحبا ایک قاری قرآن کو، جن کی آمد سے منور ہے قطر کی سرزمین، جن کی آمد سے منور ہے قطر کی سرزمین، کھل رہے ہیں سب کے چہرے اور دمکتی ہے جبیں، نغمہ خواں اہل زمیں ہے مہرباں عرش بری، نغمہ خواں اہل زمیں ہے مہرباں عرش بری، لازمی صد آفری اس عاشق قرآن کو، مرحبا اہلا و سہلا مرحبا مہمان کو۔ محبان قرآن، اس دلکش موقع پر میں اپنے تمام اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان عظام اور دور دراز سے زحمت اٹھا کر تشریف لانے والے ابطال و محبان قرآن کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی عقیدت و محبت اور قرآن پاک سے سچی انسیت و لگن کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ حضرات،
بلا تاخیر اب ہم باضابطہ اپنے اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے اکابر و اسلاف کی روایات و اقدار اور عادات و اطوار پر عمل کرتے ہوئے اسی بے مثال اور مقدس کتاب سے افتتاح کرتے ہیں جس کے نزول کے اغراض و مقاصد خود رب کائنات نے اسی کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ یہ وہ انقلابی عالمی تحریکی کتاب ہے جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ وہ عظیم سرمایہ ہے جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا گفٹ قاری قرآن کو ملتا ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قلبی سکون و اطمینان بخشتا ہے۔ قرآن جہاں انسانوں کی رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے وہیں مومنین کے لیے شفا اور رحمت کا جام بھی ہے۔ چنانچہ میں اسی مبارک کتاب کی روشن آیات سے اس مجلس کا افتتاح کرنے کے لیے ایسے قاری قرآن کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو سامعین کی سماعتوں کو حیات نو بخشنے، دلکش، دل فریب، رفیع اور حسن صوت کے مالک ہے۔ میری مراد ہے محترم جناب قاری محمد سلمان ندوی صاحب وہ ان اشعار کے استقبال کے ساتھ تشریف لائیں۔ اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کی بات سے تکمیل آرزو کرنا، اسی کے نام ہے مختص تمام تعریفیں، اسی کے نام ہے مختص تمام تعریفیں، اسی کے نام سے آغاز گفتگو کرنا۔ محترم قاری محمد سلمان ندوی صاحب۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، آپ نے اتنی دادیں دے دی ہیں کہ مجھے داد دینے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز میں آپ نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقیات سے نوازے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور اسی طریقے سے مولانا ضیاء الرحمن صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قاری منصور صاحب استقبال کیجیے۔ عاشقان رسول، خدا کی تحمید ہو، اس کی پرکیف اور پرنور آیات سے مجلس کا افتتاح ہو، مگر اس کے حبیب خیر البشر، خیر الورا، شفیع الامم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے تو دل ہی نہیں مانتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے مزین نعت پاک کا نذرانہ خلوص و عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مترنم لب و لہجے کے حامل محترم جناب قاری احمد اللہ صاحب، اس شعر کے ساتھ کہ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے زباں مہکے، نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے زباں مہکے، عرب مہکے عجب مہکے یعنی سارا جہاں مہکے۔ تشریف لا رہے ہیں جناب قاری احمد اللہ صاحب۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، یہ تھے جناب قاری احمد اللہ صاحب جو خوبصورت آواز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ رفیقان محفل، اب ہم اس قرآنی مبارک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سفر سے لطف اندوز ہونے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کے لیے دلہن کی طرح یہ محفل آراستہ و پیراستہ کی گئی ہے، اس شخصیت کا مختصر سا تعارف
اور ان کی خدمت عالیہ میں کچھ تکریمی ہدایہ پیش کیے جائیں تو یہ ہمارے لیے شرف اور عزت کی بات ہوگی۔ تو پہلے میں حضرت کا مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ حضرات، اگر میں حضرت کی خدمات پر تفصیلاً روشنی ڈالنے لگوں اور تمام احوال شروع سے بیان کرنے لگوں تو بہت لمبا وقت درکار ہے، اور ہمیں اس پروگرام کو وقت کے تقاضے کے پیش نظر جلد ہی پائے تکمیل کو پہنچانا ہے، اور اس کے بعد لذیذ عشائیہ کا بھی نظم ہے۔ حضرات، حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نے 1402 ہجری میں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر سال چہارم سے دورہ حدیث شریف کی تعلیم سن 1406 ہجری میں مکمل کی۔ اس دوران ضمناً اور خارج میں آپ نے تجوید و قرأت کی تعلیم حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شروع کی، جو اپنے فن کے ماہر اور کامل اساتذہ میں سے تھے، جو بعد میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین بھابیل گجرات تشریف لے گئے تھے اور آخر تک وہیں رہے اور فن تجوید و قرأت کی خدمات انجام دیتے رہیں۔ حضرات، حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ کی دلی تمنا یہ تھی کہ فن قرأت کو مکمل طور پر حاصل کریں اور اس فن میں مہارت تامہ پیدا کریں، تو آپ نے اس آرزو کو مکمل کرنے کے لیے فراغت کے فوراً بعد سن 1407 ہجری میں دارالعلوم کے شعبہ قرأت سبا میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت قرأت سبا وعشرہ کے استاد ماہر فن تجوید و قرأت سابق شیخ القراء جناب حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی حفظہ اللہ تھے۔ حضرت نے ان سے پورے سال قرأت سبا پڑھی۔ اس کے بعد اکابر دارالعلوم نے آپ کو شعبہ تجوید و قرأت میں بحیثیت معین مدرس مقرر کیا۔ اس شعبے میں آپ نے 1408 ہجری اور 1409 ہجری یعنی پورے 2 سال کامیابی کے ساتھ خدمات انجام دی۔ نیز معین مدرسی کے زمانے میں ہی آپ نے قرأت عشرہ حضرت مولانا قاری جمشید علی صاحب مدظلہ العالی سے پڑھی اور دارالعلوم سے اس کی سند بھی حاصل کی۔ اسی طرح معین مدرسی کے زمانے میں ہی دارالعلوم کی مسجد قدیم کی امامت و خطابت کا شرف بھی آپ کو حاصل رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت الاستاذ جناب حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ سن 1411 ہجری مطابق 1991 عیسوی میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید و قرأت کے مسند درس و تدریس کے لیے منتخب ہوئے۔ اس وقت محبت کی نشانی کے شہر بطور خاص آگرہ میں مدرسہ افضل العلوم کے اسی شعبے کے باکمال مدرس تھے، بلکہ آپ ہی کے ذریعے وہاں اس شعبے کا افتتاح ہوا تھا، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یوں حضرت کو دارالعلوم میں تقریباً 33 یا 34 برس خدمت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ نے تلامذہ کی بڑی تعداد تیار کی ہے، جو ملک اور بیرون ملک مختلف میدانوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہاں آپ کے مشہور اساتذہ کا ذکر خیر کرتا چلوں، جن سے آپ نے درس نظامی کے دوران اکتساب فیض کیا ہے۔ ان میں سر فہرست جناب حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے پر حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمہ اللہ سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے پر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے پر حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنونی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے پر حضرت علامہ بحر العلوم نعمت اللہ صاحب اعظمی حفظہ اللہ ورعاہ وغیرہم سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ آخر میں آپ کی اس اہم پہلو پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بہترین قاری ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے خطیب و مفسر بھی ہیں۔ بہت سے اکابر دارالعلوم کے ساتھ رہ کر سفر و حضر میں اس اپنے فریضہ خطابت کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی تک بھی دے رہے ہیں، جن میں سر فہرست ایک شخصیت جن کا میں بطور خاص یہاں پر ذکر کروں گا، اور قاری صاحب نے ان کا بڑے
احترام کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ جو واقعات بیان کیے ہیں وہ تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس وقت بھی نہیں ہے، مگر وہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو جن میں سر فہرست ایک شخصیت رئیس المبلغین جناب حضرت مولانا سید ارشاد صاحب قدس سرہ ہیں، جن سے آپ نے ذوق خطابت اور ذوق مناظرہ حاصل کیا۔ آپ کو حضرت مولانا سید ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت لگاؤ تھا۔ دارالعلوم میں معین مدرسی کے زمانے میں ان کی خدمات بجا لانے میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے مزید حضرت کی خدمات پر روشنی ڈالنے سے قاصر ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں۔ اگر آپ حضرات مزید جاننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت کے فرزند ارجمن جناب حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب قاسمی نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس کا نام ہے قافلہ علم و کمال۔ اس میں بہت سے ستاروں اور اکابر کے حالات جمع کیے گئے ہیں، بہت ہی شاندار کتاب ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اکابر کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہمارے بہت سے اکابر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو ابھی حیات ہیں بہت سے اکابر ان کا بھی ذکر ہے، جن میں سے ایک شخصیت آپ کے سامنے بھی موجود ہے کہ ان کا اس کے اندر ذکر خیر ہے۔ حضرات، اب میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اور آپ بھی انتظار میں ہیں کہ وہ خوبصورت اور روحانی قافلہ کب رواں دواں ہوگا اور کب وہ آپ کے سامنے مختلف انداز میں تلاوتیں پیش کریں گے۔ ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآنی سفر سے پہلے اپنے مہمان محترم جو اس سرزمین مقدس پر تشریف لائے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت اقدس میں تکریمی، تعظیمی و ترحیبی بشت پوشی کی جائے اور گلدستہ عقیدت و محبت پیش کیا جائے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب حضرت مولانا طلحہ صاحب سے، اسی طریقے پر جناب حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب سے، اسی طرح جناب قاری عبدالواحد صاحب سے اور جناب قاری مولانا شمس الرحمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بشت تشریف لائیں۔ جناب حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب ہم سب کے بڑے اور ہم سب کے استاذ کی تکریم اور بشت پوشی کی جائے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اس وقت قاری جناب حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب کی ہمارے قطر کے ائمہ اور علماء بشت پوشی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے۔ اسی طریقے پر میں آگے درخواست کرتا ہوں جناب حضرت مولانا بدر ہدیٰ صاحب سے اور جناب حضرت مولانا مفتی ارتضاء الحسن صاحب سے اور اسی طرح جناب حضرت مولانا فاروق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ہمارے مہمان محترم کو گلدستہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے بہت ہی شرف اور عزت کی بات ہے کہ آج ہمیں بغیر کسی تکلیف کے اپنے استاذ محترم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اور اپنے استاذ محترم کی یہ تقریبی بشت پوشی کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر جناب قاری جمیل الرحمان صاحب قاسمی بڑھنی کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ والد بزرگوار کا فرما بردار و مطیع رکھے اور ہمیشہ اس طرح کی یہ خدمات انجام دینے کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیر الجزا و بارک اللہ فیک۔ اب میں اپنے اس کارواں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے حضرت قاری صاحب سے درخواست کی تھی
کہ حضرت ہم ایک استقبالیہ پروگرام اور ایک محفل قرات رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم نے کئی ایک درخواستیں کی تو حضرت نے بخوشی ان کو قبول کیا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے الحمدللہ۔ میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب کا مزاج ہے رات میں جلدی سونے کا، مگر آج چونکہ وہ اس پروگرام کے لیے تیار تھے، اور میں حضرت سے بھی عرض کرتا ہوں اور مجھے یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت یہ دوحہ والے ہیں اور بڑے دل والے ہیں۔ جب یہاں پر ہمارے اکابرین میں سے کوئی بھی شخصیت تشریف لاتی ہے تو یہ سمندر کی موجوں کی طرح اور ابھرتے ہوئے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ان کی زیارت اور ان کے استقبال کے لیے امڑ پڑتے ہیں۔ تو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ ابطال اور ہمارے یہ محبان قرآن دوحہ کے دور دراز علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں پر اس وقت مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے، اور جیسا کہ ہمارے مولانا شمس الرحمان نے شروع میں عرض بھی کیا ہے کہ یہاں پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران تمام جگہوں سے تعلق رکھنے والے افراد قرآ میں بھی موجود ہے اور ہمارے سامعین میں بھی موجود ہے۔ تو میں آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس کارواں کو درخواست کرتا ہوں جناب حضرت، نہیں یہاں پر ایک غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ تکریم پوشی کے بعد ہمیں جس طریقے سے ہم نے عملی تکریم کی ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں قولی تکریم بھی کرنی تھی، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ دوسرا رخ میں نے اختیار کر لیا تھا، اور ہمارے جو محترم ہیں جناب قاری ارشاد صاحب، وہ مجھے غصے میں دیکھ بھی رہے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، تو میں اپنے جناب قاری ارشاد صاحب فلاحی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور استاد محترم کی شان میں مدحیہ قصیدے کے چند اشعار گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرحبا ماشاءاللہ تبارک الرحمن، بہت ہی شاندار انداز میں آپ نے حضرت الاستاذ کی خدمت میں یہ مدحیہ قصیدہ پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا، مبارک اللہ فیکم۔ حضرات، اب میں اس قرآنی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور جس ترتیب سے ہم نے یہاں پر اپنے قراء حضرات کو بلایا ہے اور ان سے درخواست کی ہے، حضرت قاری صاحب اور استاد محترم کے سامنے ان نمونوں کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت جناب مولانا قاری محمد طیب صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: ملے گی منزل مقصود پہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور تمام قراء اعظام سے جو ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی قرأت کو مکمل کریں، برائے مہربانی اس وقت کی رعایت ضرور رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، یہ میں اپنے اس قافلے کو اور اپنے سفر کو اور مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ آخر میں ہمارے حضرت الاستاذ بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت پیش فرمائیں گے، لیکن ایک راز ہے بہت ہی عمدہ جس کو میں فاش کروں گا بالکل اخیر میں، آپ اس کا انتظار کریں، حضرت سے متعلق ہی وہ راز ہے، ابھی نہیں بتلاؤں گا، آپ انتظار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہرحال میں اپنے اس قافلے کو آگے بڑھاتے ہوئے درخواست کرتا ہوں جناب آج کے مہمان، آج کے میزبان، اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور جن کی بڑی محنت اور جد و جہد ہے اس مجلس کو سجانے میں، اور لیکن ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے اس محفل کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کی شکل و صورت یہ نہیں تھی، اس کی شکل و صورت یہ نہیں تھی، اس کی شکل و صورت دوسری تھی،
لیکن جو یہ چمک رہی ہے، دمک رہی ہے اور دلہن کی طرح سجی ہوئی ہے، یہ آج کے میزبان جناب حضرت مولانا قاری انعام الحسن صاحب کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، کلام رب کے ایک ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب قاری انعام الحسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور تدویراً تلاوت ہم سب کے سامنے فرمائیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری انعام الحسن صاحب اور حضرت الاستاذ جناب حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب کے شاگرد رشید ہیں، اور یہ آپ کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے۔ میں اپنے اس قافلے کو اور اپنے اس سفر کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ لیجئے حضرت الاستاذ کے درمیان اور آپ کے درمیان صرف ایک کڑی حائل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی جلد ہی پائے تکمیل کو پہنچاتے ہیں، اور پھر ہم براہ راست حضرت الاستاذ سے استفادہ کریں گے، اور وہ جس راز کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا، وہ اس کے بعد ہی میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ بہرحال آج میں اپنے اس کارواں کو آخر مراحل میں پہنچاتے ہوئے ہمارے کیمرہ مین جو قرآن نشر و اشاعت کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یقین مانیے یہ میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو قرآن کی نشر و اشاعت سے جو محبت ہے، وہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر مجھے قرآن پڑھنے کا، کہاں مجھے قرآن سننے کا، کہاں مجھے قرآن کی نشر و اشاعت کا موقع ملے، وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایک واحد شخص ہے کہ جو انتھک کوششیں کرتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمارے قاری انعام الحسن صاحب نے بڑی جد و جہد کی ہے اس پروگرام کے لیے، وہیں یہ شخص جو یہاں سے 30-40 کلومیٹر دور رہتے ہیں، انہوں نے بھی کم جد و جہد نہیں کی، رات میں دن میں آ کر اس پروگرام کو آپ کے سامنے مزین کر کے پیش کیا ہے، تو یقیناً ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اب میں ان کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب قاری امیر عالم صاحب قاسمی۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، یہ تھے جناب قاری امیر عالم صاحب قاسمی جو شیخ ایوب برمی کا انداز اور لب و لہجہ ہمیں یاد دلا رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اب میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے، جیسا کہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا، اب وہ راز آخر وقت ٹائم آ ہی گیا کہ میں اس کو فاش کروں آپ کے سامنے۔ وہ راز یہ ہے، چونکہ دوحہ کے اندر رہنے والے اکثر افراد، خاص طور پہ وہ حضرات جو حضرت کے شاگرد نہیں ہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ راز یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاری صاحب کو فن تجوید و قراءت میں مہارت تامہ عطا فرمائی ہے اور درس و تدریس میں ملکہ عطا فرمایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے۔ جہاں ایک طرف حضرت قاری صاحب تلاوت کلام اللہ کو اپنے خاص انداز میں اور منفرد لب و لہجے میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہی اس رب ذوالجلال نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گلدستہ عقیدت و محبت پیش کرنے والی مترنم آواز بھی عنایت فرمائی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واعظ و نصیحت کا ملکہ عطا فرمایا ہے، وہی دوسری طرف آپ زبردست خطیب اور مقرر بھی ہیں۔ اسی کے تناظر میں اور اسی کے پیش نظر جب ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا تھا تو ہم نے حضرت سے درخواست کی تھی کہ حضرت ہم یہ محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے پر اس کا عنوان ہے
اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم تلاوت کلام اللہ بھی سنیں اور آپ سے ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں اور آپ سے ہم ناصحانہ کلمات سے بھی لطف اندوز بھی ہو اور نصیحت بھی حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں۔ تو یقین مانیے کہ جس وقت اس چیز کا ذکر چل رہا تھا وہ بڑی نورانی اور مبارک مجلس تھی۔ قاری جمیل الرحمن صاحب جو حضرت کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے گھر پر ہم نے بیٹھ کر یہ بات کی، اور اس وقت اکابر کا اسلاف کا ذکر چل رہا تھا، اور جس خوبصورت انداز میں اور جس عقیدت و محبت کا یہ شخصیت اپنے اکابر کا نام لیتی ہے، یقیناً رشک ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ادب سیکھنا ہے تو اس شخصیت سے سیکھیں، کیسے اپنے اکابر کا اور اپنے اسلاف کا ادب ہوتا ہے، کیسے ان کو تقدس فراہم کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت نے ہماری درخواست کو خوبصورت انداز میں خوش ہو کر قبول فرمایا۔ تو یہی تھا وہ راز کہ آج ہم اسی درخواست کا پھر سے اعادہ کرتے ہیں اور تجدید کرتے ہیں کہ حضرت استاد محترم ہماری اس درخواست کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب ہم حضرت سے تلاوت کلام اللہ سنیں گے سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ناصحانہ کلمات اور دعائیہ کلمات پر اختتام ہوگا۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں حضرت الاستاذ سے بصد احترام درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی تلاوت سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند آیات پہلے تلاوت کر لوں، اس کے بعد پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں ہماری مجلس کو منور اور پرکیف بنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاذ محترم کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور ان کو خیر و برکت والی عمل صالح والی زندگی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آگے کا بھی انتظار کیجئے، میں تو کچھ نہیں بولوں گا، اب آپ کے ذوق پر اور آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارشات تو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے عزیز محترم مولانا قاری شاوید صاحب کی فرمائش دوسرے نمبر کی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور سب کی خواہش ہے ماشاءاللہ۔ قاری شاوید صاحب نے یہاں بھی دوسرے ملک میں میرے دیار غیر ہے، لیکن آپ حضرات چونکہ اپنے سب سامنے ہیں، اس لیے یہ دیار غیر نہیں ہے بلکہ یہ دیار احباب بن گیا ہے۔ تو آپ کے سامنے بھی راز فاش کر دیا، اب اس کی لاج مجھ کو رکھنی۔ سراپا چمن ہے، سراپا چمن ہے، دیار مدینہ سراپا چمن ہے۔ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور یقیناً حضرت نے ہمارے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا ہے آگے کے لیے۔ آج جو ہم نے سنا ہے تو ابھی تک
ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ بتا کے پھر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لطیفہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے جناب قاری جمیل بھنڈی صاحب کے مجلس میں کہا کہ حضرت آج آپ کو 20 سال کے بعد دیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ کی شکل وہی ہے جو پہلے تھی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی شکل تو وہی رہتی، شکل تھوڑی بدلتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو صحت عافیت دی ہے، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ جو 20-30 سال پہلے تھے آج بھی اسی طریقے سے نظر آتے ہیں۔ میں تو یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ہمارے جو میزبان ہیں جناب قاری انعام صاحب، ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن ختم کیا ہے، تو حضرت کی موجودگی میں چاہتے ہیں کہ چند آیات تلاوت کریں اور دعائیہ کلمات لیں۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب قاری انعام صاحب سے کہ اپنے فرزند ارجمند عزیزم عبداللہ کو یہاں پر اسٹیج پر لائیں اور ان سے تلاوت کلام اللہ کرا دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ فوراً دعا ہوگی اور ہماری یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ عزیزم عبداللہ بن انعام الحسن نے بہت ہی عمدہ تلاوت کی ہے، اور حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں ان کی تقریب بھی ہو رہی ہے، اور حضرت الاستاذ مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب نے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے 500 روپے عنایت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں عزیزم عبداللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور یہ خوبصورت تاریخی ہدیہ آ کر وصول کریں، اور اس کو اپنے بیگ میں محفوظ رکھ دینا تاکہ اس تاریخی محفل میں آپ کو یہ ہدیہ اور یہ خوشگوار جو تحفہ عنایت کیا جا رہا ہے بڑے ہو کر بھی یاد رہیں، اس کو چلانا نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس بھی جو ہے اس طرح کے تحفے ہیں، وہ میں نے چلائے نہیں، آج تک رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ سے جب بڑے ہوں گے تو پوچھا جائے گا کہ حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب نے آپ کو جو ہدیہ عنایت کیا تھا کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں، تو لیجیے۔ خیر میں اپنے استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس مبارک مجلس کا اپنے دعائیہ کلمات پر اختتام فرمائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة يا أرحم الراحمين والحمد لله۔ تھوڑا سا نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، نہیں تو چھپا نہیں، دسترخوان لگے گا تو اس لیے ایک صف بنا لیں اس طرح سے، اور مہمان اکرام کے لیے الگ دسترخوان لگ جائے گا تاکہ